السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک حافظ قرآن لڑکی اور اس کے بزرگ پاگل بھائی کا واقعہ سنانے والے ہیں، جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب اس لڑکی کو قبر سے دفن کیا جانے لگا تو اس کی قبر میں سانپ اور بچھو نکلنے لگے۔ آخر اس عورت نے اپنے پاگل بھائی کے ساتھ ایسا کیا کر دیا، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عمر نامی گورگن اس قبرستان کی طرف جانے لگا، جہاں پر ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر بنائی جاتی تھی۔ جیسے جیسے قبرستان کی جانب آگے وہ بڑھ رہا تھا، اسے اپنے وجود میں ایک سنسنی سی محسوس ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں پر منو بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ گزشتہ رات ہی اسے بتا دیا گیا تھا کہ حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کی قبر کو تیار کر دینا تاکہ تدفین کے معاملات سر انجام دیے جائیں۔ گورگن کی عمر 40 سے 45 سال تھی جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر اس نے سنی تو انہیں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگا۔ میرے مالک، یقیناً یہ تیری بہت ہی نیک بدی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا، اور اس نیکی کے بدلے تو میرے گناہ معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے ہوں گے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عمر نامی شخص قبر کھودنے کے لیے جانے لگا۔ قبر کھودنے کے سارے اوزار اس کے پاس موجود تھے، مگر جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل کی تھی۔ دل کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے جب قبر کھودنے کے لیے جاتا تھا تو اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ قدم منو بھاری ہو چکے تھے۔ قبرستان میں پہنچ کر ایک مقام پر قبر کھودنے کے لیے ایک جگہ دیکھی، لیکن اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی۔ کافی دفعہ اس نے اوزار زمین پر مارے، لیکن زمین سے پتھر ہی پتھر نکل رہے تھے۔ گورگن یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے۔ اس نے دوسری جانب قبر کھودنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی دوسری جانب سے قبر کھودنا شروع کی گئی تو کچھ اس کے سامنے ایسا آیا، ان کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ وہ اپنے آستین سے ماتھے کا پسینہ پونجھنے لگا اور سوچنے لگا، یا الہی، یہ کیا ہے؟ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سینکڑوں قبریں آج سے پہلے کھود چکا ہوں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ گورگن گھبرانے لگا، اسے اپنے دل کی دھڑکن تیز محسوس ہونے لگی۔ اگر گہری سانس لیتا رہا، وہیں ایک جانب کو بیٹھ گیا اور سینہ مسلنے لگا۔ تاریخ کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 5 سال سے لے کر 11 سال کے بچے شریک تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا۔ رو رو کر یہی کہتے رہے، فی امان اللہ، خدا تمہاری منزلوں کو آسان کر دے۔ جب اس لڑکی کی وفات ہوئی تو پورے علاقے کے بچے جنازے کو کندھا دیے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ان سے جدا ہو گیا۔ چند لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سب کے سامنے آئی، لڑکی حافظ قرآن تھی اور ان بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ ثواب حاصل کرنے کی خاطر جنازے میں یہ سب لوگ شریک ہوئے تھے۔ تدفین کے لیے قبر میں داخل ہو چکی تھی جب عمر گورگن منہ میں انگلیاں دبائے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے بڑوں سے زیادہ بچوں کی اتنی تعداد میں جنازے میں شرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے جیسے ان کی سگی ماں فوت ہو گئی ہو۔ کلمہ شہادت زور و شور سے بلند تھا۔ جب گورگن کی نظر قبر پر گئی تو اس کے بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جس طرح جنازہ لایا جا رہا تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بے حد نیک پاک دامن ہو اور اس سے کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہوا ہو۔ ایک لڑکی تھی، تب ہی تو اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگوں کی شرکت تھی، لیکن جو حالات قبر بتا رہی تھی، گورگن شدید گھبرا چکا تھا۔ استغفار کا ورد اس کے لبوں پر موجود تھا۔ اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی میں سے ایسا محسوس ہوا جیسے مٹی میں کچھ موجود ہے۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس سے پہلے ہی سب کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو قبر میں دفن کرتے کہ اتنے میں قبر سے بہت بڑا سانپ منہ پھیلائے زمین سے باہر نکلا۔ وہ میت میں اتنے دانت گاڑنے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگ خوف سے چلاتے ہوئے میت کو اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ سانپ اس قبر میں ہی گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ نکلتا دیکھ کر آس پاس کے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے، یہ دیکھو، قبر سے سانپ نکل آیا، استغفر اللہ، ارے یہ تو حافظ قرآن لڑکی کی قبر تھی۔ سانپ کیسے نکل آیا؟ یہ لڑکی تو کتنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی، دینی درس دیا کرتی تھی، اس سے ایسی کون سی کوتاہی ہو گئی جو اس قبر سے اتنا بڑا سانپ سامنے نکل آیا؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، لیکن دور ہٹ کے کھڑے گورگن سے کہا، تم ایک نئی قبر تیار کرو۔
جبکہ وہاں موجود 2 آدمیوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ جن کے اپنے بچے بھی حافظ قرآن لڑکی کے پاس تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، انہوں نے سوچا کہ وہاں کے امام مسجد کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ وہ امام مسجد کے پاس گئے۔ امام مسجد اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا، لیکن آخر جب وہ اپنی طبیعت کو بوجھل محسوس کرتے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے وقت نکال لیتے تھے۔ 2 آدمی بھاگتے ہوئے امام مسجد کے پاس آئے اور امام مسجد کو پورا قصہ سنا دیا۔ امام مسجد پہلے تو یقین نہیں کر رہے تھے، پھر استغفار کا ورد کرنے لگے اور کہنے لگے، جب تک میں خود نہیں دیکھوں گا میں یقین نہیں کروں گا، مجھے قبرستان لے چلو۔ وہ اس کو قبرستان لے گئے۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو یہ ماجرا دیکھا، ایک سائیڈ پہ سارے بچے کھڑے تھے، ایک سائیڈ پہ بڑے، اور جب قبر کی طرف جھانک کے دیکھا تو اس میں سانپ ہی سانپ تھے۔ وہ گھبرا گئے اور درود شریف کا استغفار کا ورد مسلسل کرتے رہے۔ وہاں پہ موجود لوگ مولانا صاحب کو بتانے لگے کہ ہم جہاں بھی قبر کھودتے ہیں یہی منظر ہوتا ہے۔ مولانا صاحب پیچھے ہٹے اور استغفار اونچی اونچی آواز میں کہنے لگے، اور پھر انہوں نے اگلے ہی پل کہا کہ اس میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ وہاں پہ موجود لوگوں نے اس حافظ قرآن لڑکی کی میت کو مسجد میں منتقل کر دیا، اور لوگ وہاں پہ موجود جو تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ مجمع سارا مسجد میں ہی چلا گیا اور لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے، من گھڑت کہانیاں بنانے لگے کہ یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو پڑھایا کرتی تھی، یہ تو لوگوں کو، لڑکوں کو، غیر محرموں کو اپنے گھر بلایا کرتی تھی۔ توبہ استغفر اللہ، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جب امام مسجد وہاں پہ آئے تو سب لوگ خاموش ہو گئے، اور مولانا صاحب نے ایک حکیمہ سے کہا کہ اس میت کی جانچ پڑتال کی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو اتنی سخت سزا مل رہی ہے۔ وہاں پہ موجود سب لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا پتہ اس میت کو دفنایا جائے گا بھی یا نہیں۔ مولانا صاحب کہنے لگے سب لوگ خاموش ہو جائیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سے گناہ کیے ہیں اور کون سے نہیں۔ پھر مولانا صاحب نے وہاں پہ پڑھنے والے بچوں سے پوچھا گیا کیا تمہاری استانی تم پہ سختی کیا کرتی تھی، تم پہ ہاتھ اٹھایا کرتی تھی؟ تو بچے کہنے لگے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ ہمیں بہت ہی پیار سے پڑھایا کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے وہاں پہ موجود لوگوں سے پوچھا کہ اس کے گھر میں کون کون لوگ موجود ہیں؟ تو 2 آدمی آگے آئے اور وہ بتانے لگے ان کے گھر میں ایک پاگل لڑکا ہے جو کہ اس کا بھائی ہے، اور یہ خود ہے، صرف 2 ہی لوگ اس گھر میں رہتے ہیں۔ پھر یہ کون سا گناہ کیا کرتی تھی جو اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جس کو زمین قبول کرنا نہیں چاہتی؟ یہ تو بہت اچھی استانی بھی تھی، اور بچے بتا رہے تھے یہ 5 وقت کی نمازی تھی، ٹائم ضائع نہیں کیا کرتی تھی، ہمیشہ عبادت میں لگی رہتی، اور بڑے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو درس دیا کرتی تھی، قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ امام صاحب اپنے حجرے میں گئے اور وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے لگے، یا اللہ میں نے آج سے پہلے ایسا معاملہ نہیں دیکھا، میں نے جو بھی فیصلہ کیا آپ کو حاضر ناظر رکھ کے کیا ہے۔ وہ بہت روتے رہے، مسلسل روتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ جب وہ باہر آئے تو دوبارہ لوگوں سے جانچ پڑتال شروع کی تو لوگوں نے بتایا اس کی ایک پکی سہیلی ہوا کرتی تھی جو کہ گاؤں چھوڑ کے جا چکی ہے، وہ اس سے ہر بات شیئر کیا کرتی تھی جو کہ اب گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی سہیلی کو بلایا جائے، پھر ہی سچ سامنے آ سکتا ہے، کیا پتہ وہ کچھ جانتی ہو۔ اور حکیمہ جب باہر آئی تو اس نے بتایا کہ اس لڑکی کی میت ہم نے چیک کی ہے، بال برابر بھی اس کے کردار پہ شک نہیں کیا جا سکتا، یہ تو بہت ہی پاک دامن لڑکی ہے۔ مولانا صاحب خاموش ہو گئے کہ یہ پاک دامن بھی ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اب اس کی سہیلی آئے گی، پھر ہی سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایسے ہی کشمکش میں 2 دن گزر گئے، پھر ایک جگہ سے آواز آئی کہ وہ لڑکی آ چکی ہے۔ مولانا صاحب اس سے بات کرنے لگے۔ وہ لڑکی نے برقع پہنا ہوا تھا اور دبلی پتلی نظر آ رہی تھی۔ مولانا صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ رونے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی میرے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری سہیلی کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس طرح اس کی موت ہو جائے گی۔ سب لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں جو لوگ 10 جگہ پہ منہ مارتے ہیں۔ مولانا صاحب نے بلایا، تم جانتی تو ہو ہم نے تمہیں یہاں پہ کیوں بلایا ہے؟ وہ لڑکی تھوڑی دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی یہ کوئی گناہ گار نہیں تھی، میری پڑوسن تھی، ہم اکٹھے ہی قرآن پاک حفظ کیا ہم نے، ان کے والد فوت ہو گئے تو ساری ذمہ داری میری سہیلی پر آ گئی، یہ بچوں کو پڑھایا کرتی، جو معاوضہ ملتا، جو ہدیہ ملتا، اس سے یہ گھر خرچ چلایا کرتی تھی، یہ گناہ گار نہیں تھی، یہ بہت ہی نیک لڑکی تھی، نماز پرہیزی تھی، روزے رکھتی تھی اور زناکار بھی نہیں تھی، بہت ہی پاک دامن اور
نیک لڑکی تھی، امانت دار بھی تھی، لیکن ایک گناہ اس نے کیا جس کی وجہ سے میں اس سے جدا ہو گئی اور گاؤں چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کا ایک پاگل بھائی بھی ہے جو کہ معذور بھی ہے۔ وہ پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی وہ زیادہ ہی دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو وہ اپنے بھائی کا بہت خیال کیا کرتی تھی، اسے کھانا کھلایا کرتی تھی اور اس کا ہمیشہ خیال رکھتی تھی، لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی وہ زیادہ ہی اس سے وہ تنگ آ چکی تھی اور اس کا خیال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کئی دن بستر پہ لیٹا رہتا، پاخانہ کر دیتا، پیشاب کر دیتا، لیکن اس کا خیال نہ کرتی، نہ ہی اس کا بستر چینج کرتی۔ اس کو کھانا کھلاتی، جب اس کا دل کرتا کھانا کھلا دیتی اور جب اس کا دل نہ کرتا تو اس کو کھانا نہ کھلاتی۔ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ بس ہمیشہ ہی درس دینے میں مصروف رہتی، اپنے بھائی کا خیال نہ کرتی، اور جب بھی نماز پڑھتی نماز پڑھنے کے بعد دعا کیا کرتی، یا اللہ میرے بھائی کو اپنے پاس بلا لے، میں اب اس سے تنگ آ چکی ہوں، اس کو مزید نہیں سنبھال سکتی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے اس لڑکی کے منہ سے ساری باتیں سن رہے تھے ویسے ویسے ان کا منہ سرخ ہو رہا تھا، غصے سے وہ لال ہو رہے تھے کہ یہ اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتی تھی، باہر لوگوں کا تو خیال کرتی تھی، عبادت بھی کرتی تھی، نیک بھی تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، لیکن اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتی تھی جو کہ معذور بھی تھا اور پاگل بھی تھا۔ دن میں اپنی سہیلی کے گھر موجود تھی جب اس کے بھائی نے پانی مانگا۔ وہ تڑپ تڑپ کر پانی مانگ رہا تھا تو میں نے ایک گلاس پانی اس کے بھائی کو جا کے پانی پلا دیا۔ وہ بار بار پانی کا کہہ رہا تھا لیکن میری سہیلی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب میں اسے پانی دینے گئی تو وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگا کہ میری بہن میرا خیال نہیں کرتی، تو اس کی بہن اوپر سے آ گئی، اس نے سن لیا اور اس نے آ کے اس اپنے پاگل بھائی کو زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی میں جتنا بھی تمہارا خیال کر لوں میں نے تمہاری خاطر شادی نہیں کی، ساری عمر تم پہ لگا دی، جو بھی میں کماتی ہوں تمہارے خرچے اٹھاتی ہوں تم پر ہی لگا دیتی ہوں، تمہارے علاج پر لگا دیتی ہوں اور تم ہی مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ وہ اس طرح غصہ کرنے لگی۔ میں وہاں پہ موجود تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے جا کے اپنی سہیلی کو زوردار تھپڑ مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ کہ بھائی کو وہاں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی لیکن اس نے یہ بھی نہ کرنے دیا۔ میرا باپ بہت بڑا تاجر تھا، وہ مجھے دوسرے شہر لے گیا، ہم وہاں رہنے لگے۔ 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ اس کے بھائی کی موت ہو گئی اور 2 ہفتے کے بعد اب اس کی موت ہو گئی ہے۔ مجھے تو اب پتہ چلا ہے، وہاں پہ موجود سب لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اپنے بھائی کے حق میں بہتر نہیں تھی۔ یہ اللہ کے سارے حقوق تو پورے کیا کرتی تھی، باقی حقوق بھی پورے کرتی تھی، لیکن اپنے بھائی کے حقوق کے معاملے میں یہ چوک گئی۔ اپنے بھائی کو گالم گلوچ دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی۔ پھر سب لوگوں نے اس لڑکی کے لیے دعائے خیر کی اور مولانا صاحب نے کہا اب ہم اس لڑکی کو دفنانے چلتے ہیں۔ جب وہ قبرستان گئے تو ایک سانپ ابھی بھی قبر میں موجود تھا، لیکن مولانا صاحب نے کہا یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اس کو اس طرح ہی دفن کیا جائے۔ اس لڑکی کو وہاں پہ ایسے ہی دفن کر دیا گیا۔ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن سچے رشتے نہیں ملتے، تو ہمیں چاہیے ہر طرح کے حقوق ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں تھا صرف اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔